دنیا کی تمام مہذب اقوام میں شادی اور نکاح کو ایک محترم رشتہ تصور کیا جاتا ہے۔ تمام مہذب معاشروں میں عقد نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کا جیون ساتھی بننا اور اپنی نسل کی افزائش ایک شریفانہ اور باوقار دستور شمار کیا جاتا ہے، جبکہ چوری چھپے اور بغیر کسی سماجی معاہدے کے جنسی خواہشات کی تسکین کو غیر شریفانہ اور اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت تصور کیا جاتا ہے۔ انسانوں اور حیوانوں میں یہی بنیادی فرق ہے کہ انسان ہر کام ضابطے اور قانون کے تحت کرتا ہے، جبکہ حیوانات اپنے کسی بھی عمل میں کسی قانون اور ضابطے کے پابند نہیں ہوتے۔ انسانوں میں حلال اور حرام کا تصور پایا جاتا ہے، جبکہ حیوانوں میں حلال و حرام کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام شعبہ جات کے لیے رہنما اصول موجود ہیں۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس نے انسان کی نفسانی خواہشات کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ ان کی تسکین کے لیے باوقار اور آسان ضابطے مقرر کیے ہیں۔ اسلام نے حیوانوں کی طرح وقت بے وقت اور بے لگام انداز میں جنسی خواہشات کی تسکین پر پابندی عائد کی ہے اور اپنے پیروکاروں کو عفت اور پاک دامنی کی تعلیم دی ہے۔ اسلام نے جنسی خواہشات کی تسکین اور افزائش نسل کے لیے نکاح کا طریقہ مقرر کیا ہے، جس کے تحت کوئی مرد اور عورت آپس میں ایک سماجی معاہدہ کر لیتے ہیں اور زندگی بھر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اور ایک دوسرے کے تحفظ کا عہد کرتے ہیں۔ اسی عہد کا اعلان ایجاب و قبول کی صورت میں کیا جاتا ہے، جس کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سسرالی رشتے کو انسانوں پر اپنی ایک نعمت کے طور پر ذکر فرمایا ہے، چنانچہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ وہی اللہ ہے جس نے پانی کے قطرے یعنی منی سے انسان کو پیدا کیا اور اس کے ذریعے نسل آدم کو چلایا اور اسے سسرال والا بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث میں نکاح کی ترغیب فرمائی ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، یعنی نکاح میری سنت ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے نکاح کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو شخص یہ ذمہ داریاں اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کا زور توڑ دیتا ہے۔ اسلام نکاح جیسے جائز اور قانونی طریقہ کار کے تحت نسل انسانی کی افزائش چاہتا ہے۔ نکاح کا مقدس بندھن خاندانی نظام کی مضبوطی کا ضامن ہے۔ جن معاشروں میں نکاح کی اہمیت نہیں ہوتی اور عورت کو بس جنسی تسکین کا پرزہ قرار دیا جاتا ہے، وہاں خاندان کا ادارہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے نتیجے میں بے چینی اور ٹینشن ان کا مقدر بن جاتے ہیں۔ جو لوگ خاندانی نظام کے سائبان سے محروم ہوتے ہیں وہ عمر کے ایک حصے میں پہنچ کر لاوارث، بے سہارا اور تنہائی کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نکاح کے حوالے سے ملالہ یوسفزئی کا بیان نہ اسلامی تعلیمات سے میل کھاتا ہے، نہ ہی کسی بھی مہذب معاشرے کی مسلمات اور طرز زندگی میں اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ ملالہ یوسفزئی کے بقول کسی کو اپنی زندگی میں رکھنے کے لیے شادی کے کاغذات پر دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ملالہ کا مقصد یہ ہے کہ نکاح فارم اور اس پر دستخط نکاح کے لیے ضروری نہیں ہیں بلکہ یہ آج کے دور میں دستاویزی ثبوت کے لیے ضروری ہیں تو بات ٹھیک ہے،
کیونکہ نکاح حقیقت میں مرد اور عورت کے ایک دوسرے کو قبول کر لینے کا نام ہے جو دو گواہوں کی موجودگی میں ہو۔ لیکن ملالہ کی اس بات کی کیا تعویل کی جائے گی جس میں وہ کہتی ہیں، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو صرف پارٹنر بن کر کیوں نہیں رہ سکتے؟ ملالہ یوسفزئی ایک بچی ہے جس کو اسلامی تعلیمات کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ کوئی بڑے لیول کی دانشور بھی نہیں ہے۔ انہیں نوبل انعام ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں ملا ہے بلکہ بعض خارجی وجوہات کی بنا پر ملا ہے۔ اس لیے ان کے ان ریمارکس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اکثریتی طبقے نے ان کے تبصرے کو اور ریمارکس کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کے والد نے ان کے بیان کی جو تعویل کی ہے وہ ناکافی ہے۔ اگر ملالہ کا مقصد وہ نہیں ہے جو سمجھا جا رہا ہے تو انہیں نہ صرف نکاح کے حوالے سے اپنے نقطۂ نظر کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے بلکہ فیشن میگزین ووگ کو دیے گئے اپنے انٹرویو کی بھی تصحیح کرنی چاہیے۔